اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے قرآن شریف کا ایک مشکل ورڈ یہ ہے، یہ لکھا ہے یہاں پہ، بہت سے لوگ اسے غلط پڑھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا انہیں کہ ہمیں الف کے ساتھ واو کو پڑھنا ہے کہ واو کو لام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام پر جو ہے تشدید دیا ہوا ہے۔ ان شارٹ وے میں بتاتی ہوں، لام پہ تشدید دیا ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، ایک یہ چیز ہے۔ اور یہاں پہ اس نیچے والی لائن میں دیکھیے، یہاں پہ کیا دیا ہے، یہاں پہ واو پہ یہاں پہ تشدید دیا ہوا ہے۔ تو اب اشہرین اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دو بار پڑھنا، اوکے، تشدید کا مطلب ہوتا ہے ایک لفظ کو دو بار پڑھنا۔ تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، واو کو لام سے ملائیں گے، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا۔ جہاں پہ مد لکھا ہوتا ہے اس کو 5 to 6 سیکنڈ کھینچنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو حمزہ ہے، اب حمزے کو خالی حمزہ زیر ای نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو یہ ہے، یہ پہ یہاں پہ جزم دیا ہوا ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، حمزہ یہ زیر ای، تو اس کو 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے صرف، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے ولا ای، اس طرح سے۔ پھر یہاں پہ جو چھوٹا حمزہ دیا ہوا ہے اس کو سین سے ملا کے پڑھنا ہے، جزم جو دیا ہے نا، تو اس کے ملا کے لکھنا ہے، یا حمزہ سین زیر اس، یا اس نو زبر نا، یا اس نا۔ اب الف نہیں ہے جیسے کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، یا اس نا، تو کیا ہوا ولائی، یا اس نا۔ اب جو یہاں پہ ہے یہ والا لفظ، ٹھیک ہے، اشہرون، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اب یہاں پہ آپ واو کو دیکھ رہی ہیں نا، واو پہ کیا ہے، تشدید ہے۔ تو تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ واو کو 2 بار پڑھنا ہے۔ تو رے کو، جو را ہے، اس کو واو سے ملا کے پڑھنا ہے، تو را واو تو زیر ریوں، ریوں، بولیے میرے ساتھ، ریوں۔ تو اشہرون، واو، اور پھر وہی چیز یہاں جیسا یہاں پہ دیا ہے ویسا سیم یہاں پہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو لام کو پھر 2 بار پڑھیں گے، ٹھیک۔ اب واو ایک بار تو را کے ساتھ واو کو پڑھا، اب واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا مدہ زبر، یہاں پہ مدہ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے 5 سے 6 سیکنڈ لمبا کھینچنا ہے اسے، اور حمزہ زیر ای، ولائی، اشہرون ولائی۔ اور پھر یہ جو یہاں پہ لکھا ہے نا وقف، وقف جہاں پہ ہے تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، یا زبر یا، ہا ضا دیر ہز، اور نو زبر نا۔ تو جب یہاں پہ وقف کریں گے تو نو کو جزم میں بدل دیں گے، تو پڑھیں گے یا ہزن، یا ہزن، اوکے، سمجھ میں آیا؟ اسے کس طرح پڑھیں گے؟ جہاں پہ بھی تشدید رہے گا اسے 2 مرتبہ پڑھنا ہے اس لفظ کو، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہم الف کو نہیں پڑھ کے صرف لام کو پڑھیں گے، واو کا لام سے ملا کے پڑھیں گے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسرا یہ ہو گیا کہ یہاں پہ لام دیا ہوا چھوٹا سا نا، تو اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک وقف کی علامت ہے۔ تو یہاں پہ لام کا مطلب ہوتا ہے، عربی میں اس کی میننگ ہوتی ہے لام مطلب نہیں، مطلب یہاں رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ رکنا نہیں ہے، اس کا مطلب را کو واو سے ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں پڑھیں گے کہ اشہر، یہاں پہ وقف نہیں کر دیں گے، سانس نہیں توڑ دیں گے، یہاں پہ لام کا مطلب ہے رکنا نہیں بلکہ ملا کے پڑھنا ہے، را کو واو سے ملا کر پڑھنا ہے، اشہرون ولائی لم یحزن۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ لفظ قرآن کا سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ لفظ آپ کو سمجھ میں آتا ہے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کا بھی، قرآن شریف میں بہت سے مشکل ورڈ ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے پڑھنا ہے، اگر ہم اس کو صحیح سے پڑھیں گے نہیں تو اس کی میننگ بدل جائے گی، اس لیے اس کی معلومات ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کو کس طریقے سے اس کی ادائیگی ہے۔ اگر آپ کو یہ لفظ سمجھ میں آتا ہے اور بھی کوئی دوسرا لفظ نہیں سمجھ میں آتا تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، جس سے اپنی قرآن صحیح کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔